الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، امید ہے غور فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز اہل اسلام میں عبادت کا بہت بڑا رکن ہے اور ضروری ہے اور فرض ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا، کوتاہی کرنا، غفلت کرنا، سستی سے کام لینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اپنی عاقبت اور دین و دنیا میں بھلائی کے لیے نماز ضرور پڑھیں، قائم کریں اور اپنی زندگی پہ نماز کے مفہوم کو رائج کریں۔ جب آپ پانچوں وقت اللہ کریم سے ان لوگوں کا راستہ جاننا چاہتے ہیں، اللہ کریم سے ان لوگوں کے راستے کی طلب کرتے ہیں جن پہ اللہ کریم کا انعام ہے، جن پہ اللہ کریم راضی ہے، جو اللہ کریم کے دوست ہیں، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند ہیں، تو ان لوگوں کا راستہ تلاش کیجیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا جو سردار الانبیاء ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہیں، تو آپ کے تعلیمات میں جو سب سے اہم تعلیم ہے وہ نماز کی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، رفع جدین کا مسئلہ ہے، وہی کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، یا کوئی مغربین پڑھتا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے الحمدللہ، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ جو کسی کو طریقہ اچھا لگا ہے یا جو طریقہ مستند ہے اور وہ کسی خاص ہستی نے جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے اس کے تحت سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی فرقہ، کوئی کسی قسم کی ذات پات کا یا قبیلے کا یا نسل کا تعلق نہیں ہے۔ نماز ہر کسی پر فرض ہے اور ہر کوئی ادا کر رہا ہے۔ میری آج بات بھی انہی خوش نصیب لوگوں سے ہے
جو نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، خدا کے لیے تھوڑا سا غور کیجیے گا. بارگاہ الہی میں پیش ہو کر دعا مانگنا، التجا کرنا، ثنا کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجنا، دعا اسے کہتے ہیں اور اسی کو نماز کہتے ہیں. اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نمازوں میں غفلت ہے، کوتاہی ہے، اور یہ نمازیں ایسی ہیں جو ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. گویا اللہ کریم کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز آپ نے پڑھ دی ہے. اللہ کریم تو چاہتا ہے کہ آپ کامل نماز پڑھیں، کامل نماز پڑھیں. اللہ کریم چاہتا ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش ہوں اور ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ. یہ جسم اور کپڑوں کی طہارت کافی نہیں ہے. آپ کے باطن کی طہارت، دل کی طہارت اللہ کریم کو پسند ہے. تو دل کی طہارت اور باطن کی طہارت یہ ہے کہ آپ کے دل میں پراگندہ خیالات نہ آ سکیں. آپ کا دل بغض، حسد، کینہ، لالچ، لوبھ جیسی خرافات سے پاک ہو. جھوٹ، مکر و فریب، ریاکاری، غرور، تکبر اور زمین پر اکڑ کر چلنا، بد زبانی، بد اخلاقی، بے ادبی، بے انصافی، بے حیائی اور عریانی، فحاشی جیسی خرافات سے آپ کا دامن دل اور دامن قبا پاک ہوں، صاف ہوں. بارگاہ الہی میں جیسا کہ آپ ساری گندگی کو پاک کر کے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے باطن کا غسل ہونا چاہیے. آپ کے باطن کو پاک ہونا چاہیے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کو اپنا ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرنا ہوگا نماز ادا کرنے کے لیے. ورنہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ نمازیں جو تم اجرت میں پڑھتے ہو یہ لپیٹ کر تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. اور خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں. اور بہت بڑی خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. غور کیجیے، صرف نماز کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کی ایکسرسائز کافی نہیں ہے.
آپ کی ٹوپی کافی نہیں ہے، آپ کی پیشانی پہ داغ کافی نہیں ہے، کافی تو یہ ہے کہ ایسی سجدہ ریزیوں کے داغ ہوں جو بارگاہ حق میں قبول ہوتی ہوں، جو بارگاہ حق میں قبول ہوتی ہوں۔ تو خدا کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کیجیے، باطن کی صفائی کیجیے، ضروری ہے۔ اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو آپ کے والدین کا قصور ہے، یا وہ جو ہدایت کرنے پہ مامور ہیں ان کا قصور ہے کہ نماز تب پڑھیں جب نماز آپ سے کامل پڑھی جائے۔ ہر بار یہ سوچ کر پڑھ لینا کہ اس کی مرضی یا قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے تو ادا کرنی ہے، صلی لازم، صلی لازم۔ اور مرڈر کر رہے ہیں، منشیات بیچ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود پہ کام کر رہے ہیں، کم تولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں ایسے نمازیوں کے بارے میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کریم ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، اور وہ پتہ نہیں کسی کی ایک ہی ادا پہ خوش ہو جائے اور تمام گناہ معاف فرما دے، وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ مگر ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے وہ کامل نماز کی ہے۔ نماز کے مفہوم کو اپنی زندگی پہ رائج کیجیے، اپنی زندگی پہ رائج کیجیے، روک لیجیے قدم، روک لیجیے قدم، اور سوچ کر نماز میں کھڑے ہوں کہ ایسی نماز ہی پڑھنی جائے گی، ایسی ہی پڑھنی چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، جو آل رسول کو پسند آ جائے، جو غلامان رسول کو پسند آ جائے، اور جو اللہ کریم کو پسند ہو، ایسی ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ بار بار غلط کام کرنے سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو یا اسلامی قوانین کے خلاف ہو یا اسلام کے دائرے سے باہر ہو، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، علماء کرام سے بھی، اور علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کی دعوت دینا تھوڑی دیر بند کر دیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں کامل نماز پڑھنے کے طریقے سکھائیں، پلیز۔ آپ یہ ایسی دعوت دیتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہجوم کھڑا ہے، ایک ہجوم جو ہے نماز میں کھڑا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ نماز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہیں یہ ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ اور اگر آپ کا کردار اللہ کریم کی نظر میں غلط ہے تو آپ کی ہر عبادت غلط ہے۔ سجدہ ریزیاں ابلیس کی طرح نہیں کرنی ہے، حکم ماننا ہے، حکم ماننا ہے اپنے پروردگار کا، اپنے حضور کا، آقا و مولا کا، اپنے رہنما پیشوا کا۔
اور آپ کی اولاد پاک کا اور آل پاک کا حکم ماننا ہے، حکم ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے آتی اللہ و آتی الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے جو آپ نے فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ میں خود بھی بہت گناہگار خطا کار روپ سے ہوں، اور میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں سابقہ کوتاہیوں کو۔ اور اب آئیں، آج سے جو نماز پڑھیں تو وہ ہم ضرور اللہ کریم کی بارگاہ میں دیکھ لیں کہ قبولیت سے سرفراز ہو رہی ہے یا میرے منہ پہ مارنے کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی اولاد کو ہدایت دے، اللہ کریم مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے بھی معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔